بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا فضل و کرم احسان عظیم ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں دوسری شب تراویح کی نماز کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ رمضان کی برکات نصیب فرمائے۔ کل میں نے کچھ سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ چند دوستوں نے سوال مجھ سے پوچھے تھے، ان کو میں نے پرسنل واٹس ایپ پر ہی واپس جواب دے دیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ سوال و جواب کی نشست کو رہنے دیں اور کچھ ہمیں اس میں سے مضامین کے حوالے سے بتائیں۔ تو میں نے پھر اس سلسلے کو دوبارہ سے شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور دو مقامات قرآن مجید کے آج ایک ہم نے کل جو پڑھا ہے اور ایک آج جو پڑھیں گے اس میں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے پارے میں سورہ البقرہ میں آیت مبارکہ نمبر 143 سورہ بقرہ کی ہے، دوسرے پارے کی یہ دوسری آیت کریمہ ہی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کی اس شان کو بیان فرمایا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے ارادے پر اور چاہت پر اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا تھا، کیونکہ پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، کعبۃ اللہ کی طرف یعنی مکہ شریف جو ہے اس طرف نماز ادا نہیں ہوتی تھی۔ میں اتنی بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکہ میں جب آقا علیہ السلام تھے ہجرت سے پہلے، تو چونکہ کعبۃ اللہ وہیں پر تھا، اس کی چاروں جہتیں وہاں پر موجود ہیں، تو آقا علیہ السلام اس طرف کھڑے ہوتے تھے کہ جہاں سے کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا تھا، تو کعبۃ اللہ کو سامنے ہی رکھتے تھے۔ مگر جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو پھر یہ پاسبل نہ رہا، کیونکہ اگر کعبے کی طرف منہ کریں تو بیت المقدس کی طرف چہرہ نہیں جاتا تھا۔ تو تقریباً 17 مہینے آقا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ پھر ایک دن آقا علیہ السلام ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، تو دوران نماز آقا علیہ السلام نے بار بار چہرہ اپنا آسمان کی طرف اٹھایا۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور یہ آیت نمبر 144 ہے، تیسری آیت ہے دوسرے پارے کی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، امر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بار بار آپ اپنے چہرہ اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کی اس مبارک ادا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام بار بار چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، دل میں ارادہ یہ تھا، خیال یہ تھا، خواہش یہ تھی کہ مجھے حکم مل جائے تو میں کعبہ کی طرف چلا کر کے نماز ادا کروں، بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کی طرف پھر جاؤں۔ اب یہ آقا علیہ السلام کا یعنی خواہش تھی، تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو اس میں ارشاد یہ فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے سمجھنے والے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب، ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ اپنا چہرہ پھیرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ کعبے کی طرف پھر جائیں، کیونکہ اگر یہ حکم آ جاتا کہ کعبے کی طرف پھر جائیں تو پھر اگلی چاہت اور چوائس ختم ہو جاتی۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اگر آج آپ کا دل ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا ہے تو ادھر مڑ جائیں، کل اگر دوبارہ ادھر مڑنے کا دل ہوا تو آپ ادھر پھر جائیں، جس طرف آپ چہرہ کر لیں گے ہم اسی کو اپنا کعبہ بنا لیں گے۔ اس پر شاید دیکھا کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر وہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی اس ادا کو بیان فرمایا۔ مگر یہاں ایک بڑی اہم بات ہے جو سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام 2 رکعت نماز ادا کر چکے تھے، اور یہ حکم آیا کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیں۔ تو بالکل اپوزٹ ہے، جن لوگوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے مدینہ پاک میں، وہ بالکل اپوزٹ اس طرف تھا۔ تو آقا علیہ السلام دوسری رکعت سے اٹھے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرف سے ادھر تشریف لے آئے یہاں پر، اور اس طرف اپوزٹ چہرہ کر کے بقیہ نماز ادا کرنے لگے۔ اب یہ دوران نماز وحی آئی تھی، تو جب صحابہ کرام اٹھے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام تو اس طرف چلے گئے۔ اب یہ ایسا وقت تھا کہ قرآن مجید نے کہا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے آپ کو اس لیے اس طرف منہ پڑھ کے نماز پڑھنے پہ رکھا ہوا تھا بیت المقدس کی طرف، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ وقت آنے پہ پتہ چل جائے کہ کون آپ کی اتباع کرے گا۔
اب صحابہ کرام کو بھی وحی نہیں آئی، وحی کا پتہ ہی نہیں ہے. آقا علیہ السلام پہ وحی آئی ہے اور آقا علیہ السلام کدھر آ گئے ہیں. تو جیسے ہی صحابہ کرام نے سر اٹھایا سجدے سے، رکعت سے اٹھے تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اپنی شریعت کو، اپنے علم کو، اپنے دین کو وحی کا محتاج نہیں بنایا ہوا تھا. انہوں نے کہا اگر آقا علیہ السلام ادھر پھر گئے تو کیا ہوا؟ وہ سارے بھی ادھر ہی پھر گئے، وہ سارے بھی ادھر ہی پھر گئے. اور اللہ رب العزت نے ان کی اس ادا کو بیان فرمایا کہ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اگر ان پر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو یہ آسان کام نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھتے شاید آقا علیہ السلام کو اللہ نے خاص اجازت دی ہے، وہ جو چاہیں کرے، ہم تو شریعت کے محتاج ہیں. مگر انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم شریعت کے محتاج اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اس ذات کے محتاج ہیں کہ جس کی شریعت محتاج ہے. تو صحابہ کرام نے اپنا اصل ایمان بتایا تو اللہ رب العزت نے ان کو یعنی ہدایت کی ضمانت عطا کی. تو یہ مضمون ہے. اور آج جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تیسرے پارے میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے اور بڑا معروف واقعہ ہے. اس میں سے میں صرف ایک سبق آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود سے مناظرہ ہوا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ معاذ اللہ مجھے اللہ کیوں نہیں مانتے، یا اللہ کے نہ ہونے پر وہ بحث کر رہا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کہا کہ آپ جس اللہ کو مانتے ہیں اس کے پاس ایسی کون سی پاور ہے جو معاذ اللہ میرے پاس نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہ کہا تھا کہ میرے رب کے پاس یہ پاور ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور پھر زندہ کو مار بھی دیتا ہے. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ جو نہیں موجود ہوتا اس کو اللہ زندہ کر دیتا ہے، اور پھر اس کو جب موت آتی ہے تو اللہ موت بھی دیتا ہے. تو اس نے یہ کہا، اس نے 4 لوگ پکڑے قیدیوں میں سے اور ان کو کھانا پینا ان کا بند کر دیا کچھ دن کے لیے. تو جب بالکل مرنے کے قریب پہنچے وہ تو اس نے 2 کو کھانا پینا کھلا دیا اور 2 کو مرنے دیا. تو اس نے کہا دیکھو میں نے زندوں کو مار دیا ہے اور مردوں کو زندہ کر دیا. اب لاجیکلی وہ یہ بات کر رہا تھا. تو اس پر اس نے کہا قال انا احیی و امیت، میں نے بھی زندہ مردہ کر دیا. قال ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو میرے اللہ کی ایک اور طاقت بھی ہے، اور وہ یہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، وہ روزانہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، اور یہ اتنا پابند ہے اس کا کہ یہ کبھی مغرب سے نہیں نکلتا. اللہ روزانہ اس کو مشرق سے نکالتا ہے. فأت بها من المغرب، تیرے پاس اگر پاور ہے تو مغرب سے ایک بار نکال. فبہت الذی کفر، تو وہ نہ کر سکا، اس کا کفر واضح ہو گیا. اب یہ بڑی خاص چیز ہے، بس میں اس پہ مکمل کرنے لگا ہوں، توجہ سے سن لیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ بیان کی کہ اللہ وہ ہے جو سورج مغرب سے نکالتا ہے اور نکال سکتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرب قیامت میں نکلے گا. اب اس دلیل کو قرآن نے بیان کر دیا، اس دلیل کو قرآن نے لکھ بھی دیا، قرآن میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل پر وہ ہار گیا کہ جو مغرب سے سورج نکال سکتا ہے وہ اللہ کی طاقت ہے. اب جس نبی پر یہ قرآن اترا آقا علیہ السلام، ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے سورج مغرب سے نکالا. جب حضرت مولا کائنات علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہوئی تھی، اب جب انہوں نے سورج مغرب سے نکالا تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو مغرب سے سورج نکالتا ہے وہ اللہ کی طاقت ہے. تو اب یہ ایک ایسا وقت تھا کہ قیامت تک کے لیے ایک آزمائش بن جانی تھی اور توحید خطرے میں پڑ گئی تھی. بات توجہ سے سنیں. تو اللہ نے آقا علیہ السلام کو ایک اعلان کرنے کا حکم دیا. کیا؟ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں، انما انا بشر مثلکم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورج مغرب سے میں نے نکالا ہے، مگر میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں بھی ایک بشر ہی ہوں. ٹھیک ہے. اب اس آیت میں بشر کی آیت کو جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت نہیں دی یا جن لوگوں کو حضور کا مقام سمجھ نہیں آیا وہ اس سے حضور کو بشر 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 کہہ کے ہر عظمت کا انکار کرتے ہیں. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ آیت آقا علیہ السلام کی بشریت بتانے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ آیت اللہ کی توحید بچانے کے لیے آئی تھی.
اللہ نے کہا محبوب آپ کی انگلی کا اشارہ تھا، سورج تو پھر گیا، اب میری توحید کو بچانے کے لیے کوئی اور نبی تو آئے گا نہیں، اور آپ کی امت تو آپ کی ایک بات پر آپ پر جان قربان کر دیتی ہے، تو سورج تو پھیر دیا آپ نے، اب ان کو یہ بھی بتا دیں کہ خبردار گمراہ مت ہونا، میں وہ بشر ہوں جسے اللہ نے وہ خدائی طاقت خیرات میں دی ہے، یہ انگلی سے اشارہ کر دے تو سورج مغرب سے نکل آتا۔ یہ خاص مقام تھا جو میں آج ہم انشاءاللہ تلاوت میں سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں قرآن مجید کا نور عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔